تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا موضوع عمران خان صاحب کی جانب سے تحریک چلانے کا اعلان ہے۔ علی امین گنڈاپور نے بھی بڑے بڑے دعوے اور دھمکیاں دی ہیں۔ کیا دھمکیاں ہیں، کس کو دھمکیاں دی ہیں اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اس تمام موضوع پر آپ سے تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں تفصیل میں جاؤں، آپ سے وہی ریکویسٹ کو چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے آپشن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس تمام ویڈیوز آ سکیں۔ تو جناب چلتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ملک بھر میں احتجاج ہوگا اور ملک بھر میں مظاہرے ہوں گے۔ اب وہ جو اسلام آباد کی کال تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور اسلام آباد جانے کا پلان جو ہے وہ کینسل ہو گیا ہے۔ اور عمران خان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ لوگ ہم پر گولیاں چلاتے ہیں، لہٰذا اب ہم اسلام آباد نہیں جائیں گے بلکہ پورے ملک میں احتجاج ہوگا۔ اگر یہ پہلے بھی اسی حکمت عملی پر ایک مرتب کیا جاتا سارا منصوبہ تو ایک پریشر بلڈ ہوتا، لیکن اسلام آباد جانے کی بار بار کوششوں کے باعث گولیاں بھی چلیں، ڈنڈے بھی چلے، آنسو گیس شیلنگ بھی ہوئی اور ورکر جو ہے وہ آج تک گرفتار ہے۔ ہزاروں کے قریب لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ورکرز کو پریشانیاں ہوئیں، ان کی فیملیز کو پریشانیاں ہوئیں۔ یہ تمام صورتحال دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب چاروں صوبوں میں احتجاج ہوگا، ہر شہر میں احتجاج ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ احتجاج کس حد تک کامیاب ہوتا ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں احتجاج نہیں ہوا۔ جب بھی اسلام آباد کی کال دی گئی تو خیبر پختونخوا سے ورکرز پہنچے، لیکن پنجاب کا ورکر نہیں آیا۔ جہاں تک مظاہروں کا تعلق ہے تو کراچی میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ مظاہرے تحریک انصاف نے کیے، لیکن اس کے علاوہ کسی جگہ پہ کوئی بڑی تعداد میں ورکر نہیں نکلا۔ اب علی امین صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بڑے بڑے دعوے، بڑے بڑے جو ہے نا وہ اعلانات وہ کرتے ہیں اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں۔ وہ بس ملیا میٹ جیسے انسان کہتا ہے نا جی سب کچھ میں ختم کر دوں گا، تو یہ دھمکیاں یہ ویسے ہی ڈائلاگ ہیں جیسے کہ آپ فلموں میں سنتے ہیں۔ تو یہ ڈائلاگ جو ہیں وہ علی امین کا یہ ایک شروع سے یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے جو ہے نا ڈائلاگ مارتے ہیں۔ تو اب انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے، ہم غلام نہیں ہیں۔ تو غلام تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن البتہ قانون کے مطابق ہر کوئی اپنا جو شہری ہے وہ اپنا فرض ادا کرتا ہے اور اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ تو علی امین صاحب نے ایک اور بڑا ڈائلاگ پھینکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی جو ہمیں ڈنڈے مارتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ اب ہم بھی ڈنڈے ماریں گے، اور جو گولیاں چلاتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ ہم بھی گولیاں چلائیں گے، ہمارے پاس بھی اسلحہ موجود ہے۔ یہ سب ڈائلاگ ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ علی امین کو چاہیے کچھ حقیقت پسندانہ بات کریں۔ ٹھیک ہے، ہم ہمیشہ سے سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب اچھے آدمی ہیں، لیکن بہت ہو گیا۔ اب 2 سال سے لوگ سن رہے ہیں، بار بار یہی بات ہوتی ہے، اور علی امین جو ہیں وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور ان دعووں کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب وقت آتا ہے تو علی امین صاحب پہلے ہی وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، بلکہ اب تو لوگ جتنا کہتے ہیں کہ جب وہ یہاں سے روانہ ہوتے ہیں تو وہاں محسن نقوی کے ساتھ آن لائن ہوتے ہیں، رابطہ ہوتا ہے، پورا ایک طریقہ کار طے ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ انہیں اس احتجاج سے اور صوبائی صدارت سے بھی ہٹایا گیا، کیونکہ وہ دعوے تو بہت کرتے ہیں۔ جیسے انہوں نے دعویٰ کیا کہ جی ہم اسلام آباد جا رہے ہیں جب تک عمران خان صاحب رہا نہیں ہوں گے واپس نہیں آئیں گے۔ نہ عمران خان صاحب رہا ہوئے اور نہ یہ وہاں رکے۔ اسی طرح کئی دفعہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جی ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے اور یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اور یہ عدلیہ بھی جو ہے غلام بن چکی ہے، اور ہم جا رہے ہیں جناب اس دفعہ جو ہے وہ ہم فیصلہ کن مارکا ہوگا اور جنگ ہوگی، اور اس قسم کے دعوے اور ڈائلاگز جو ہیں نا اب لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کا اپنا ورکر بھی جو ہے نا وہ یہ سوچتا ہے کہ کب تک تحریک انصاف کے یہ جو لوگ ہیں اس طرح نعرے لگائیں گے۔ ہوتا کیا ہے،
تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں ان کا ایک مورائل جو ہے وہ اپ ہو جاتا ہے، ان کے جذبات ہائی ہو جاتے ہیں جب وہ مظاہرہ کرتے ہیں، جب وہ احتجاج کرتے ہیں، تو ان کے ذہن میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کو رہا کروانا ہے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں جب لاٹھی چارج جو صورتحال خراب ہوتی ہے تو لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ وہاں پہ رہنے کی بجائے غائب ہو جاتی ہے، کوئی لیڈر نظر نہیں آتا، تو ورکر غریب پھر لڑتے لڑتے گرفتاریاں دے دیتا ہے، وہ اس کی فیملی سفر کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو ہے نا علی امین صاحب کو نعروں سے ہی فرصت نہیں ہے۔ بھئی اگر آپ نے حقیقت پسندانہ بات کریں کہ جی ہم جائیں گے، ہم احتجاج کریں گے، ہمارا آئینی حق ہے، ہمارا قانونی حق ہے، ہمارا انسانی حق ہے، ہم قانون کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کریں گے اور احتجاج کی صدائیں بلند کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ کوئی طالبان کی تنظیم تو نہیں ہے کہ آپ نکلیں گے، اسلحہ لیں گے اور جناب آپ حملہ کر دیں گے اور آپ آزاد کروا لیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ علی امین صاحب ہوش کے ناخن لیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ اب دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی کوئی ایسا اشارہ نہیں مل رہا کہ وہ بیتاب ہیں عمران خان صاحب سے بات کرنے کے لیے، یا انہیں کوئی ایشو ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی عمران خان صاحب کو باہر آ جانا چاہیے، تو ایسا ہی صورتحال نہیں ہے۔ اور وہاں سے مسلسل جو ہے یہی بات کی جا رہی ہے کہ ہم کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ آپ اندازہ ایسے لگائیں کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتے، اور اسی وجہ سے یہ معاملہ رکا ہوا ہے۔ یہاں سے تحریک انصاف کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ علی امین گنڈا پور ہو گئے، بیرسٹر گوہر ہو گئے، کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بات چیت چل پڑے، لیکن وہاں سے ایک کولڈ شولڈر ہوتا ہے، وہاں سے کوئی پازیٹیو سائن نہیں آتا۔ اب عمران خان صاحب بھی سمجھ گئے ہیں ان باتوں کو، تو وہ جب بھی کوئی ان کے پاس جاتا ہے کہ اب میں بات کروں تو وہ کہتے ہیں کہ بات کر لو، پہلے بھی کون سا انہوں نے، تو انہیں پتہ ہے کہ یہ صرف دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے، یہ اسی خیالات ہیں، یہ صرف گپ شپ ہے، یہ صرف ٹائم پاس کرنے کی بات ہے، ورنہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی جلدی نہیں ہے، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے بات چیت کی، وہ نہیں چاہتے کوئی بات کرنا، کیونکہ ابھی انہیں معلوم ہے کہ اکانومی بہتر ہو گئی ہے، حالات بہتر ہو گئے ہیں، حکومت نے گرپ ہے، حکومت کی معاملات چل رہے ہیں، تو کوئی ایسا ایمرجنسی معاملہ نہیں ہے۔ البتہ تحریک انصاف بار بار یہ کوشش کرتی رہی ہے اور اب بھی کر رہی ہے کہ کوئی بات بن جائے، لیکن بات نہیں بن رہی۔ تو اب یہ کہنا کہ کوئی مذاکرات ہوں گے، کوئی ڈائلاگ ہوگا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ جناب کی اسٹریٹ پاور کیا ہے، لوگ آتے ہیں اور یہاں تو آپ آئیں اور ایک 10 دن 15 دن 20 دن آپ دھرنا دے کے بیٹھ جائیں اسلام آباد میں، تو پھر بھی کوئی صورتحال ہوگی، حکومت مجبور ہوگی، اسٹیبلشمنٹ مجبور ہوگی کہ وہ بات کرے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ جناب ان کے تو اپنے لیڈر جو ہیں وہ بھی ملے ہوئے ہیں، سارے کمپرومائز ہیں، تو اسی وجہ سے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جی علی امین صاحب جو ہے نا اپنے صوبے پر توجہ دیں گے، وہ اپنا کام کریں گے۔ تو اب انہوں نے بیرسٹر گوہر کو بھی نکال دیا، علی امین کو بھی نکال دیا، تو معاملات بڑے انہوں نے صاف کر دیے ہیں۔ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ احتجاج کس نے کرنا ہے، کیسے ہوگا، اور شہروں کے اندر آپ احتجاج کریں، روزانہ کریں، 2 دن بعد کریں، ہفتے بعد کریں، مختلف شہروں میں کریں، یہ ایک سلسلہ پاکستان میں چلتا رہے تو ایک مومنٹم بلڈ ہوتا ہے۔ لیکن اس شدید گرمی کے اندر میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑے لیول پہ لوگ آئیں گے، اور اس سے حکومت کو کیا فرق پڑے گا۔ مثال کے طور پر پشاور میں، خیبر پختونخوا میں مظاہرے شروع ہو جائیں، حکومت کو کیا فرق پڑے گا؟ حکومت تو تحریک انصاف کی ہے، لوگ یہاں پہ سفر کریں گے تو وہ تحریک انصاف کی حکومت کے اندر سفر کریں گے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہرحال یہ معاملات چل رہے ہیں، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ امریکہ سے ڈاکٹر آ گئے، کبھی کہتے ہیں انجینئر آ گئے، یہ پچھلے سال سے معاملہ چل رہا ہے، لوگ آتے ہیں ملتے ہیں، لیکن کوئی اس کے اندر پازیٹیو ڈیولپمنٹ اس لیے نہیں ہوتی کہ نہ عمران خان صاحب جو ڈیمانڈ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے معافی مانگیں اور ساتھ میں حکومت کو چلنے دیں اور ساتھ میں 26ویں ترمیم اور اس قسم کی جو بات ہے کہ وہ خاموشی اختیار کریں۔ عمران خان سمجھتے ہیں کہ انہیں بار بار دھوکہ دیا جا رہا ہے، لہٰذا وہ اپنا جو ان کا سٹانس ہے، ایگریسو جو ان کی ٹویٹس ہیں وہ آ رہی ہیں، اور
وہ جو ہے وہ پیچھے ہٹنے سے مطلب وہ محسوس کرتے ہیں کہ مجھے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک چلتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ کل چونکہ عید بھی ہے تو آپ کو ایڈوانس میں عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ آپ قربانی کریں اور قربانی کا گوشت جو ہے وہ غریبوں میں بھی بانٹیں۔ گھر میں فریزر بھرنے سے اور فریج بھرنے سے قربانی نہیں ہوتی، آپ غریب لوگوں کو بھی دیں۔ اگر غریب نہیں ہوں تو اپنے کھانے کے لیے آپ کے نہیں ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے حصے کیجئے، اپنے رشتہ داروں کو بھی دیں، غریبوں کو بھی دیں، اپنے لیے بھی رکھیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔